حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن موسى الرضا عليهما السلام: إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى، أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته. صلوات بر محمد و آل محمد. کرم ہے اس معبود کا، کرم ہے اللہ کا کہ جس نے اس بارگاہ میں حاضری کا شرف عنایت فرمایا، اور پھر لاکھ سلام و درود کے تحفے اس امام عظیم کی بارگاہ میں، جس نے اپنی بارگاہ میں آ کر کے اپنے کلام کو آپ تک پہنچانے کی اجازت دی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں اور اتنی عظیم بارگاہ کہاں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن بہرحال یہ بڑے لوگ ہیں تو ان کے یہاں چھوٹوں کا بھی گزر ہو جاتا ہے۔ میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے، حضرت ہی کا جملہ ہے، لیکن اس کے پہلے ایک 2 منٹ مقدمتاً پھر امام کا جملہ نقل کرتا ہوں۔ بچپنے سے ہم لوگ مجالس کے ذریعے سے یہ سنتے آئے ہیں کہ نماز سے بڑا کوئی واجب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ یا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومنین کی لیے معراج ہے۔ یا بعض روایتوں میں ہے کہ مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب آپ خیمہ لگانا ہے تو اس میں کوئی بمبو، لوہا، بانس لگائیں گے نا، اگر وہی نہیں ہے تو چاہے جتنا قیمتی خیمہ لے آئیے وہ ٹک نہیں سکتا۔ سارے اعمال میں نماز کی مثال ویسے ہی ہے، چاہے جتنے اعمال ہم بجا لائیں، لیکن اگر نماز نہیں ہے تو ہمارے نماز کی کوئی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا وہ مشہور جملہ جہاں حدیث کہتی ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا، نماز قبول تو سارے اعمال قبول، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز رد ہو گئی تو
سارے اعمال. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ نماز قبول تو بولیے سب قبول، نماز رد تو سب رد. سوال یہ ہے کہ کیا سب کی نماز قبول ہے؟ گفتگو یہ تو حدیث ہم نے عرض کیا کہ بچپنے سے سنتے چلے آئے ہیں، نماز قبول تو سب قبول. تو جو مسجد میں آ گیا اللہ اکبر اس کی نماز قبول ہے. یہ جملہ بتاتا ہے کہ ہر آدمی کی نماز قبول نہیں ہے، اور جب تک نماز قبول نہیں ہوگی کوئی عمل قابل قبول. تو بھیا پہلے یہ تو بتائیے کہ نماز کب قبول ہوتی ہے؟ یہ تو ہم کو پتہ چل گیا کہ نماز قبول تو سب قبول. تو دوسرا سوال یہ کہ نماز کب قبول ہوتی ہے؟ کیا جو مسجد میں آ گیا نماز اس کی ہو گئی، جو مثلا حرم امام میں آ کے نماز پڑھ لے نماز اس کی ہو گئی، جو خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھ لے، اس سے بڑی جگہ کیا ہوگی، کربلا جا کے نماز پڑھ لے. تو سوال یہ ہوگا کہ ہم کیا کریں کہ ہماری نماز قبول ہو. اس لیے کہ جب تک نماز قبول نہیں ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس کا جواب جس کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا سلام اللہ علیہ، حضرت نے اس کا جواب دیا ہے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے ارشاد وہ 8ویں امام کی ہے، آپ کی ہے. فرماتے ہیں ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى. اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، اس طریقے سے کہ اگر پہلی چیز رد ہو گئی تو دوسری خود بخود رد ہو جائے گی. بالکل دنیا کے اعتبار سے دیکھیے، دن اور سورج جڑے ہوئے ہیں. اب اگر سورج غروب کر جائے تو کیا دن لا سکتے ہیں آپ؟ چاہے جتنا بڑا جنریٹر چلا لیجئے روشنی کر سکتے ہیں دن کو، اس لیے کہ اللہ نے دن کو اور سورج کو ایک ساتھ رکھا ہے. سورج گیا دن خود بخود چلا جائے گا. یہی حال احکام شریعت میں ہے. امام فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کا حکم اللہ نے 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے. نمبر 1، اللہ نے توفیق دی تو اس پر گفتگو آج اور کل ہوگی انشاءاللہ. نمبر 1، امر بالصلاۃ والزکوٰۃ. اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے. آپ قرآن پڑھیے، اکثر جگہوں پر آپ کو ملے گا اقیموا الصلاۃ، بولیے، وآتوا الزکوٰۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. اور اگر کہیں لفظ زکوٰۃ نہیں بھی ہے تو نماز کے ساتھ خرچ کرنے کی بات ضرور ہے. کہا شروع میں پڑھیے آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ متقیوں کی، یہ متقی کون لوگ ہیں؟ اب قرآن نے اس کی وضاحت کی. نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے. 1، 2، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. تیسرا جملہ کیا ہے؟ اگرچہ زکوٰۃ نہیں ہے لیکن جملہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے. تو ایک جملہ یہ بھی ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کچھ ہمارا نہیں ہے. جو کچھ عطا کرنے والا ہے کہ صاحب ہم نے محنت کی ہے، ہم نے مشقت کی ہے، ہم نے پڑھائی کی ہے. خوب ٹھیک ہے، آپ نے پڑھائی کی، عقل کس نے دی آپ کو؟ ٹھیک ہے آپ نے محنت کی، آپ کو طاقت کس نے دی؟ تو جو کچھ بھی ہے وہ آخر میں جائے گا کہاں؟ اسی لیے مرحوم شیخ سعدی کا جملہ بڑا اچھا ہے اور ہم سب کو
اپنے ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے عطا کرنے والا وہ ہے، وسیلہ اور ذریعہ اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہے۔ بقول شیخ سعدی کے ان سعادت بے زور بازو نیست تو نہ بخشد خدا یہ بخشن دے، تو یہ ہمارے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ تو جہاں خلاصہ کلام جہاں آپ دیکھیے گا نماز کا ذکر ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اکثر جگہیں وہ ہیں جہاں نماز کی بات ہے، بولیے، وہاں زکوٰۃ۔ اب سوال یہ کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، خوب اس کو سمجھ لے تب امام کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تو جہاں نماز وہاں یا اکثر جگہوں پر زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اسلام میں دو بجٹ ہیں، ایک ہے سیونگ ٹیکس اور ایک ہے انکم ٹیکس۔ سیونگ ٹیکس کا نام ہے خمس، سال بھر آپ نے کمایا کھایا، جو بچ رہا وہ بھی 80% آپ کا، 20% خمس نکلے گا، اور وہ 20% بھی آدھا سہم امام چلا جائے گا اور آدھا سہم سادات میں چلا جائے گا، اس سے ہم سے مطلب نہیں۔ دوسرا ٹیکس ہے جس کو کہیے انکم ٹیکس، آپ کی جو آمدنی ہے اس پر آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ واجب اور ایک ہے زکوٰۃ مستحب۔ زکوٰۃ واجب اس زمانے میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلا جو رسالے میں توضیح المسائل میں زکوٰۃ کا مسئلہ کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ 9 چیزوں پر، گیہوں، جو، چنا، کشمش۔ تو ہمارے پاس اپنا اتنا گیہوں بویا جاتا ہے۔ اچھا جو شہر کے لوگ ہیں ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے نا، چلیے ہم دیہاتیوں کو مان لیجئے، وہ بھی ایک گیہوں، اس زمانے میں جو بھی نہیں کاشت ہوتی اس کی، چنا وغیرہ بھی اس منزل پر نہیں ہوتا، تو 90% لوگ وہ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب بولیے نہیں ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ جہاں نماز ہے وہاں زکوٰۃ ہے۔ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا۔ نمبر 1 امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم۔ فمن صلی ولم یزکی، اگر کوئی نماز پڑھے بولیے اور زکوٰۃ نہ دے، امام فرماتے ہیں لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز بھی قبول۔ تو کیا ابھی تک چل رہا تھا نماز قبول تو سب قبول، بھیا نماز کب قبول ہوتی ہے؟ جب آپ زکوٰۃ دیں گے۔ کا زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ 9 چیزوں پر، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ تو آپ کے اوپر زکوٰۃ بولیے واجب نہیں ہے تو نہ نکالے، کا مت نکالو، واجب نہیں ہے تو نماز کا کیا ہوگا؟ کہ وہ تو بغیر زکوٰۃ کے قبول نہیں ہوگی۔ جب آپ واجب نہیں کر رہے ہیں صاحب تو ختم ہو گئی بات نا۔ جواب دیکھیے، واجب نہ کیا اس نے، وہ اس کا کرم ہے، اس نے غریبوں کی مدد سے منع تو نہیں کیا ہے نا، اصل یہاں ہے۔ اچھا اور ایک چیز یہ، خمس کا آپ کو سمجھ میں آیا کہاں خرچ ہوگا؟ سادات اور امام، وہی نا، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی معلوم ہے آپ کو؟ اونلی فار پورس۔ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ صرف غریب کے لیے۔ تو یہ جو آپ 10 روپے، بہت پریشان ہوں صاحب آج کل، اچھا اب نے 20 روپے دے دیے ہم کو، یہ 20 روپیہ کس اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا؟ کہ یہ وہی ہے جس کو مستحبی بولیے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو اب امام کیا فرماتے ہیں؟
جو نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہے. زکوٰۃ خرچ کہاں ہوگی؟ صرف اور صرف غریبوں میں. اب پھر بتائیے نماز کس کے لیے ہم پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ غریب بندوں کے لیے. کچھ سمجھ میں آیا اسلام ہم کو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ چاہے جتنا نماز روزہ کرتے ہو لیکن جب تک ہمارے غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے ہم اپنی بھی نماز قبول نہیں کریں گے. یہ ہے اصل ہمارے دین کا کانسیپٹ. خدا کے یہاں امامہ نہیں دیکھا جائے گا, قبا نہیں دیکھی جائے گی, یہ سجدے کا گھٹا نہیں دیکھا جائے گا. یہ نمازیں پڑھی تو ہیں تم نے لیکن غریب بندوں کا کتنا خیال کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا ممبر مل گیا تو جو چاہو گے بکو گے. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل بولیے نہیں کرتے ہو. تم کتنے غریب کی مدد کرتے ہو جو ممبر سے کہہ رہے ہو کہ جب تک غریب کی مدد نہیں کرو گے نماز قبول نہیں ہوگی. تو اپنا بتاؤ. میں نے کہا کیا انصاف سے بتائیے گا, آپ لوگ امام کے جوار میں ہیں, میں نے ایک بار بھی آپ سے کہا اپنی طرف سے کہ غریب کی مدد نہیں کرو گے تو نماز قبول نہیں ہوگی؟ بولیے یہ کس نے سمجھایا ہے؟ امام نے, کہ جو نماز پڑھے گا غریب کی مدد نہیں کرے گا اللہ. یہ کس امام کی حدیث تھی؟ جن کی بارگاہ میں ہے. تو اگر بہت زیادہ آپ کو قابلیت ہے کہ آیت پڑھنے کا شوق ہے کہ کیوں وہ کہتے ہو جس پر ہمت ہے کسی کی امام سے پوچھ لیں کہ کیوں کہتے ہیں جس پر عمل العیاذ باللہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ اہل بیت جب تک خود عمل نہیں کر لیتے کہتے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ ہمارے سامنے تو موجود ہے. آدمی لے کے آیا ہے بیٹے کو, مولا منع کر دیے شہد بہت کھاتا ہے, فرمایا کل لے کے آنا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اگر کہا ہے تو پہلے خود عمل کرتے ہیں. اور ہمارے عمل میں, آپ کے عمل میں اور امام کے عمل میں, وہ فارسی میں ایک شعر ہے تو کہ میان ماہ من با ماہ گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. کیا نام ہے آپ کا؟ شبیر حسین. سفیر حسین صاحب نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا مہتاب. تو وہ مہتاب ہے نا, مہتاب مانے چاند. تو اس مہتاب میں اور جو آسمان والا مہتاب ہے کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ واقعاً یہ مہتاب ہو گیا. وہی حال ہے ہم میں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں. وہ جو کہتے ہیں, ایک صلوات پڑھیے, حضرت کی داستان سناتا ہوں. اور اس سے پہلے ایک چیز اور سمجھاؤں تب مزہ آئے گا. کسی کو کی مدد کرنا, صدقہ دینا, صدقے کا ثواب کتنا ہے؟ بولیے سفیر صاحب. 10 گنا صدقے کا ثواب. اور کسی کو اگر قرض دے دیا تو اس کا ثواب 18 گنا. بھائی سمجھا رہا ہوں میں امام کی بات. صدقے کا ثواب کتنا؟ بولیے 10 گنا. قرض کا ثواب, صدقے میں تو پیسہ ہمارا چلا گیا نا, پلٹنا تو ہے ہی نہیں. جس میں ہمارا مال چلا گیا واپسی نہیں ہے, اس کا ثواب 10 گنا. ہم نے آپ سے 500 روپے لیے ہیں, پرسوں واپس کر دیں گے تو آپ کا پیسہ بھی مل جائے گا اور ثواب 18 گنا. یہی وہ جگہیں ہیں. اسلام کی بات کو سمجھنا, اہل بیت کی باتوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے. صلوات بر محمد. اب یہاں سے میں ایک چیز پہلے قرض کے بارے میں ایک بات کہہ دوں, اس کے بعد وہ امام کی داستان سناؤں گا, ایک دم کلیئر ہو جائے گا. دیکھیے جہاں تک معاملہ ہے کسی کے پیسے کا, قرض کا ثواب بہت ہے.
یہ آپ نوٹ فرما لیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرض دینے کا ثواب بولیے بہت ہے. اور ابھی ہم نے آپ کو سنایا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18. یہ ادھر ہے. ادھر کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی سے کچھ لیا ہے تو چاہے جتنی نماز پڑھتے ہو آپ، چاہے جتنا روزہ رکھتے ہو آپ، چاہے جتنی بار زیارتوں پہ گئے ہو آپ، کسی کا حق لے کے اس دنیا سے جائیں گے، ساری چیزوں کی معافی ہو جائے گی، حق کی معافی. روایت سناؤں آپ کو. روایت کہتی ہے کہ شہید کے مرتبے سے تو سب واقف ہے نا. روایت کہتے ادھر شہید کی روح نکلی، اس کا سارا گناہ معاف. کس کا؟ شہید کا. ادھر روح نکلی، بولیے سارا گناہ معاف الا الدین، سوائے قرضے کے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ شہید کا بھی قرضہ معاف نہیں ہوگا، اس کو دینا ہی دینا ہے. اب آپ ایک صلوات پڑھی، ایک چیز سناتا ہوں پھر واپس آتا ہوں اس پر. امام ہر قیمت پر. ایک بہت بزرگ عالم تھے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ نے یہاں توفیق دی بیٹھنے کی. اس بندے خدا نے ممبر سے اپنی قبا کھول کے اپنا سینہ دکھلایا. یہ اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو آپ کو توفیق ملی ہے امام کی بارگاہ میں آنے کی، تو ان سے یہ بھی فریاد کر لیں کہ مولا جس کا بھی حق ہمارے اوپر باقی ہے توفیق دیجئے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم لوگوں کے حقوق. مرحوم سید ہاشم رضوان اللہ علیہ بزرگ علماء میں کہنے لگے میں نے ایک یہودی سے 20 درہم قرض لے لیا. کتنا؟ 20. اور طے یہ ہوا کہ 5 کر کے 4 قسطوں میں دے دیں گے. کہنے لگے 2 دے چکا میں، 5 10 آدھا ادا. پھر وہ یہودی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، پھر دکھائی نہیں دیا. بہت ڈھونڈا، اس میں ہماری کوتاہی نہیں ہے، بہت ڈھونڈا نہیں ملا. آخر میں تھک ہار کے چپ ہو گئے. ایک دن خواب دیکھا محشر برپا ہے اور صراط سے لوگ گزر رہے ہیں، اور بغیر صراط سے گزرے تو کام چلے گا نہیں. تو اب دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر ٹپک رہا ہے. صراط ہے کہاں معلوم ہے؟ جسرن علی جہنم. صراط کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر پل ہے. تو اب اگر اس پل سے کوئی گرے گا تو کہاں جائے گا؟ سیدھے جہنم میں. اور باریکی آپ سب سن چکے ہیں کہ اب لوگ صراط سے گزر رہے ہیں، کوئی ادھر ٹپکا کوئی ادھر ٹپکا کوئی. اب میری ہمت ہی نہ پڑے کہ میں صراط پہ چڑھوں، کہیں ٹپک گیا تو کہاں جاؤں گا. لیکن اب بغیر گزرے تو کام چلے گا نہیں. کہنے لگے چلا میں. تو بہرحال مومن آدمی تھے، نماز دعا والے تھے، اللہ کا شکر ہے کراس کرنے. جیسے ہی آدھی صراط پر پہنچے تھے، بیچ صراط پر پل پر، نیچے کیا ہے؟ وہیں سے وہ یہودی نکلا. مولوی صاحب اب تو ان کی حالت خراب. دیکھیے کسی کے یہ کہے کہ ہم حق نہیں دبا سکتے کسی کا، یہ بدماش ہے تو یہ شرارتی ہے تو یہ بے دین ہے، یہ لامذہب ہے. ایک حدیث ہمارے بچے سن لیں. 3 حکم ایسے ہیں لیست فیہن رخصہ، جس میں کسی طرح کی چھوٹ نہیں ہے. نمبر 1 بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی. برین کانا او فاجرین، چاہے ماں باپ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، آپ کو ان کے ساتھ نیکی کرنا ہی کرنا ہے. وہ برے ہیں ان کو اللہ سزا دے گا، اولاد حق نہیں رکھتی. 2 وفاء العہد، کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے، اب وہ وعدہ جس سے کیا ہے وہ اچھا ہو یا برا آپ کو. 3 اداء الامانہ، امانت کی واپسی. برن کانا او فاجرا، چاہے وہ فاجر ہو بدکار ہو چاہے اچھا ہو، امانت ہے تو واپس کرنا ہوگا. رسول اللہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے،
ان کے ساتھ مولا آئے تھے؟ ہاں نہیں. کیوں؟ مولا کو کہاں روک دیا گیا تھا؟ مکے میں. کاہے کے لیے؟ کس مومن متقی پرہیزگار کی امانت تھی جس کے لیے مولا کو روکا گیا تھا؟ یہ سارے دشمن وہی کفار ہی تو تھے. لیکن امانت ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے, ادا کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ کہہ کے ہم ہڑپ نہیں کر سکتے بے دین ہے لا مذہب, نہ امانت ہے. تو کہنے لگے صاحب وہ نیچے سے نکلا, سلام علیکم مولانا. اب وہاں تو کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا نا. مولانا کی حالت خراب. کہنے بھائی دیکھو آدھا دے چکے. کہا بالکل. کہا اس کے بعد یار بہت ڈھونڈا تم کو, تم ملے ہی نہیں. کہا یہ بھی صحیح ہے. کہا تب بتاؤ میری کوئی غلطی؟ کہا نہ مولوی صاحب آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. کہا تب بھائی جانے دو. کہا بالکل جا سکتے ہیں, آپ کی غلطی نہیں ہے, لیکن یہ بتائیے مولانا میرا 10 درہم ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے یہ پوچھ رہے تھے غلطی نہیں ہے, تو آپ بتائیے حضور میرا 10 درہم ہے کہ نہیں؟ کہا بھائی اس سے انکار کیسے کر سکتے ہیں. کہا ہے نا. کہا ہے. کہا آپ جائیے, ایک انگلی رکھ دوں آپ کے سینے پر. انہوں نے سوچا بچ گئے, معاف. کہا بالکل رکھ دو بھیا. اس نے ایک انگلی رکھی یہاں, یہ تڑپ کے آنکھ کھل گئی. ممبر سے انہوں نے دوران مجلس اپنا یہ سینہ کھول کے دکھلایا, یہ دیکھو ابھی بھی علاج چل رہا ہے مگر اس کا اثر باقی ہے. میرے بھائیوں سب معاف ہو جائے گا, کسی کا حق معاف بولیے نہیں ہوگا. تو خلاصہ کلام تو بات ہماری یہاں سے چلی تھی اہل بیت کیا ہے. تو قرض کا ثواب بولیے 18 گنا, صدقے کا ثواب 10 گنا. آپ ہم قرضہ دیتے ہوں یا کسی کی مدد کرتے ہوں, اب اس میں تو ماشاءاللہ ہمارے کشمیری حضرات بھی ہیں, ہمارے پاکستان کے بھی مومنین لوگ ہیں, انڈیا کے بھی لوگ ہیں. تو ہندوستان میں دیکھا میں نے فیس بک پر, آپ کے ہاں بھی ہوگا, بہت سے لوگ ہیں غربا کی مدد کرتے ہیں, اللہ جزائے خیر دے. تو ایک دن میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ کوئی بیچارہ جو ہے وہ ٹھنڈک سے ٹھٹر رہا تھا, اس کے اوپر کچھ لوگ کمبل ڈال رہے تھے, اور اچھے خاصے لوگ تھے 8-10 لوگ, اور یوں پکڑے ہوئے ہیں اس پہ کمبل ڈالا جا رہا ہے. اس کی فوٹو فیس بک پر, تو اچھا لکھا اس نے کہ یہ ٹھنڈک سے تو نہیں مرے گا, ان 10 لوگوں کے احسان کے تلے دب کے ضرور مر جائے گا. تو ہم لوگ مدد کرتے ہیں تو ہمارا مزاج یہ ہے, یہاں چھپ جائے وہاں چھپ جائے, یہ دل جو چاہتا ہے وہی آپ کیجئے. مجھ کو بھی کہیں بہر خدا چھاپ دیجئے. تو ایک کمبل بانٹ کے چھپنا چاہتے ہیں, لیکن اب آئیے ہم اپنے امام کا کردار دیکھیں. حضرت ہیں امام رضا سلام اللہ علیہ, انہی کی حدیث انہی کا واقعہ اور مجلس تمام. حضرت چند اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اولا آپ لوگوں کی برابری دنیا میں کون کر سکتا؟ جن چیزوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں دنیا میں کون کر سکتا ہے؟ ایک بندہ خدا سفر میں تھا, مسافر, مدینے کی داستان ہے, تب تک خراسان نہیں آئے تھے. وہ آیا مکے میں, اس کا پیسوں کی تھیلی گم ہو گئی. کہاں جائے, کس کے پاس جائے؟ روایت بھی کہتی ہے ہر آدمی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. تو اس نے سوچا امام سے زیادہ کون جو ہے وہ آبرو بچانے والا ہے. وہ آ گیا مدینے, امام تشریف فرما ہے اور بھی لوگ ہیں. آگے کہتا ہے صاحب میں فقیر نہیں ہوں, میں پیشیور نہیں ہوں, فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں, خراسان اسی علاقے کا کہیں کا تھا. میں آیا تھا یہاں مکے اور میرے پیسوں کی تھیلی گم ہو گئی. مجھ کو صدقہ خیرات نہیں چاہیے, بس اتنا دے دیجئے کہ اپنے گھر پہنچ جاؤں, ورنہ اپنے اللہ کا شکر پیسے والا ہوں. امام سمجھ گئے کہ عزت دار آدمی ہے, حالات اس کے گڑبڑ ہو گئے. فرمایا بیٹھو بیٹھو, اس کو بٹھلایا. جب لوگ چلے گئے, ایک دو جو بالکل خاص اپنے گھر کی طرح ہیں وہ رہ گئے, تب حضرت اٹھے.
اپنے دلوں کو متوجہ کیجئے ذریح کی طرف. آقا یا امام رضا، جتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں سب کے کچھ نہ کچھ حاجت ہے. کوئی روزی سے پریشان ہے، کوئی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے. اللہ اللہ اللہ. گئے، ایک تھیلی میں اچھی خاصی رقم امام نے رکھی، باہر نہیں آئے. کمال تو یہ ہے، ہنر یہ ہے. کیا بولیے؟ باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا. وہ کہاں گیا جس کے پیسوں کی تھیلی گم ہو گئی تھی؟ جی مولا. کہ دروازے کے قریب آؤ. دروازے کے پاس آیا مسافر. مولا ہم سب مسافر. حضرت باہر نہیں نکلے، دروازے کے پیچھے سے تھیلی بڑھائی، کہا اس کو لو اور جاؤ. اور سنو، یہ میں نے تم کو، اس نے کہا تھا نا کہ آپ ہم کو دے دیجئے، ہم اپنے علاقے میں آپ کی طرف سے صدقہ کر دیں گے، اس لیے کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے. تو امام نے اس کا جو کہا یہ لو اور یہ میں نے تم کو دیا ہے، میری طرف سے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مالک ہو اس کے، جو چاہو کرو. اور سنو، میرا انتظار مت کرنا، تم جاؤ میرے کمرے میں، واپس آنے کے پہلے تم بولیے چلے جانا، اب میں تم کو نہ دیکھوں. اس نے کہا ٹھیک. یہ چیزیں کون اس دنیا میں سمجھنے والا ہے؟ اس نے پیسہ لیا. میرے بھائیو، اے زائرو، جس کی بارگاہ میں آیا ہے جانتے ہو وہ کتنے بڑے لوگ ہیں؟ دنیا میں کوئی اس باریکی کو محسوس نہیں کر سکتا. میرے آنے سے پہلے چلے جانا، اب میں تم کو نہ دیکھوں. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا. وہ چلا گیا. اس کے بعد حضرت آئے اس حجرے میں. جو دو ایک صحابی رہ گئے تھے کہنے لگے مولا بہت دے دیا آپ نے، اس کو تو غنی کر دیا آپ نے. مولا اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو آپ نے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے کمرہ چھوڑ دینا، اب میری نظر تمہارے اوپر نہ پڑے؟ مولا نے کہا دیکھو اصل میں وجہ یہ ہے، اب یہ سنیے آپ، اور اسی سے سمجھ میں آئے گا قرضہ 18 کیوں، صدقہ 10 کیوں. امام نے کہا دیکھو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو ایک طرح کی ذلت کا احساس ہوتا ہے. السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ. مولا آپ لوگوں کے علاوہ یہ باریکی دیکھنے والا کون؟ کہ اصل میں جب کوئی کسی سے کچھ لیتا ہے ایک طرح سے اس کو ذلت کا احساس ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا. میں نے اس لیے کہا، مقصد شاید یہ ہے کہ میں اس کا اترا ہوا چہرہ کچھ سمجھ میں آیا. آدمی جب کسی سے کچھ مدد لیتا ہے ایک طرح اس سے خفت کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے تو اس میں اتنی ذلت نہیں ہوتی. آج لیا ہے کل واپس کر دیں گے، پرسوں واپس کر دیں گے، تو اس میں آپ نے اس کا کام بھی کر دیا اور اس کی عزت بھی بچا لی. تو 10 گنا ثواب کام کا، 8 گنا ثواب آبرو بچانے کا. اس لیے قرضے کا ثواب 18 ہے، اور جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے تو اس کا کام تو ہو گیا مگر آبرو تو چلی گئی نا. یہ ہے باریکی اہل بیت کی. امام کے ساتھ تھے، بہت کلوز تھے امام رضا علیہ السلام کے، جو مشہور ہے اپنے باپ کے نام سے، ابن شبیب، فرزند شبیب. ایک دن اس سب کے باوجود دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں. امام نے ایک دن اپنے صحابی فرزند شبیب سے فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین. اے ابن شبیب، اگر کسی بات پر رونے کا دل چاہے
فبکے للحسین، تو حسین پر رو لینا۔ جبکہ ہم حضرت کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا غریب الغرباء۔ ہاں، خود بھی تو عالم غربت میں شہید ہوئے نا، خود بھی تو عالم مسافرت میں شہید ہوئے نا، لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے؟ ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین، اے فرزند شبیب، اگر کسی چیز پر رونا آئے تو امام حسین کے لیے رونا۔ بس آخری بات اور ختم، چونکہ بات یہی نکلی تھی نا، اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب غربا کی مدد کرنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا اس آدمی کی آبرو بچا کے مدد کرنا۔ ابھی تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ جب کوئی کسی سے کچھ لیتا ہے اس کے چہرے پہ ذلت کے، خفت کے آثار ہوتے ہیں۔ مانگنے والا اگر عزت دار ہے تو شرماتا ہے نا۔ آج تک کہیں سنا آپ نے کہ عطا کرنے والا شرماتا ہو؟ بس ایک بات سنا کہ خدا کی قسم جتنا شکر ادا کیجئے گا نا کم ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ دنیا میں مانگنے والے کے پاس اگر عزت نفس ہے تو شرم آنا چاہیے، عطا کرنے والے کو کیا شرم ہے؟ لیکن سنیں گے آپ، روایت کہتی ہے مدینہ ہے، امام حسین سلام اللہ علیہ گزر رہے تھے، کسی ضرورت مند نے امام کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ اتفاق یہ ہے کہ امام کی جیب میں نہیں تھا کچھ۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس نہیں، اچھا ایک کام کرو آؤ میرے ساتھ، چونکہ مدینے کی بات تھی اس کو لے کے گھر آ گئے۔ وہ دروازے پہ کھڑا رہا، امام اندر گئے اپنے گھر کے، جو کچھ عطا کرنا چاہتے تھے روایت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام کے پاس اتنا نہیں تھا، جو تھا یہ ہے نا ردا، اس کو کہتے ہیں ردا، اس ردا میں جو کچھ تھا امام نے لپیٹا۔ اب جو بھی رہا روٹی، آٹا، چاول، جو بھی رہا واللہ عالم، جو کچھ تھا امام نے اس میں لپیٹا۔ وہی امام رضا علیہ السلام کی طرح دروازے کے پاس آئے، باہر نہیں پالنے والے تیرا ہزار کرم ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، کہا بھیا لو جاؤ، مجھے شرم آتی ہے اتنا کم لے کے کیا تمہارے سامنے ہے کوئی دنیا میں اتنا بڑا جس کو عطا کرنے میں غیرت آتی ہو؟ اکلوتا ہے میرا مولا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ، ہاتھ بڑھایا، فرمایا لو جاؤ، مجھے غیرت آتی ہے اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤں؟ وہ فقیر رونے لگا۔ امام نے فرمایا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تو پہلے ہی معذرت کر لی ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم کم کی وجہ سے نہیں رو رہے ہیں صاحب، کہا پھر؟ کہا میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہاتھ، اتنا عظیم ہاتھ، اتنا کریم ہاتھ، کیا یہ بھی کبھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے؟ کچھ سمجھے آپ؟ حسین اس عظیم انسان کا نام ہے کہ جو کم ہونے میں عطا کرنے پہ غیرت فرماتے ہیں۔ ہاں پتہ نہیں اس فقیر کا نام تو میں نہیں جانتا، نہ کہیں پڑھ پایا، کربلا تک وہ زندہ تھا کہ نہیں تھا یہ بھی نہیں، لیکن اس کی روح سے تو ہم پوچھ سکتے ہیں۔ آج تو رو رہا ہے یہ سوچ کے کہ اتنا بڑا ہاتھ، ارے کاش تو کربلا میں ہوتا، وہ حسین
وہ میرا مولا جس کو کم کی بنیاد پر عطا کرنے میں غیرت آ رہی ہے، سوچئے اس کے دل پہ اس وقت کیا گزر گئی ہوگی جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کے اس امام کو یا ابن شبیب، بلا وجہ تھوڑی امام رضا نے فرمایا اے ابن شبیب، اگر کسی چیز پر رونا آئے فابکے للحسین، حسین پر رو، اس لیے کہ حسین سے زیادہ مظلوم کائنات پہ نہیں۔ اور اسی لیے بس ایک بات اور ختم دعا، اگر آپ سے ہم سے کوئی آ کے پوچھے کہ کربلا میں سب سے بڑی مصیبت امام حسین پر کب گزری ہے، مجھے آپ کا نہیں پتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ مجھ سے پوچھئے اکبر، میں کہوں گا نہیں، عباس میں کہوں گا نہیں، قاسم میں کہوں گا نہیں۔ اتنی بڑی مصیبت، میں نے کہا بالکل ہے مصیبت۔ اکبر کے لاشے پر امام نے فرمایا بیٹا علی الدنیا بعدک الافا، اے بیٹا اب زندہ رہ کے کیا کروں گا، یہ معمولی مصیبت نہیں ہے۔ عباس کی مصیبت، تڑپے ہیں، سنائے ایک منٹ بس، بات کر رہے تھے، حضرت عباس کا سر زانو پہ رکھ کے، اور روایت کہتی ہے جیسے ہی حضرت ابوالفضل علیہ السلام کی روح نکلی، امام نے سر رکھ دیا زمین پر، تڑپ کے کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے تھے، کمر پہ ہاتھ رکھتے تھے، اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ گرا دیتے تھے، اور بار بار یہ جملہ، بھائیا کمر ٹوٹ گئی، بھائیا کمر ٹوٹ گئی۔ ماشاءاللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما یا اللہ، بحق امام رضا سلام اللہ علیہ ان زائروں کو بار بار زیارت نصیب فرما۔ تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی اکبر کی مصیبت حل کی ہے، توبہ توبہ، نہ، میں یہ نہیں کہتا عباس کی مصیبت حل کی ہے، نہ، لیکن اگر تقابلی مطالعہ کریں سب سے زیادہ مصیبت کون سی تھی، تو میں عباس کا نام نہیں لوں گا، میں اکبر کا نام نہیں لوں گا، میں قاسم کا نام نہیں لوں گا۔ پوچھئے کیوں؟ آپ پردیس میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آدمی پر جب آفت آتی ہے، بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، برداشت کرتا ہے، جھیل لیتا ہے، لیکن جب کوئی مصیبت حد سے بڑھ جاتی ہے تب آدمی تڑپ کے اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ فطرت ہے نا، عباس کے جنازے پہ روئے مگر آپ کو یاد نہیں کیا، اکبر کے جنازے پہ تڑپے مگر آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کے جنازے پر مرثیہ پڑھا مگر آپ کو یاد نہیں کیا، مگر جب 6 مہینے کے بچے کے لیے میرے مولا نے پانی مانگا اور جواب میں 3 بھال کا تیر لگا، تب میرے مولا نے تڑپ کے آپ کو یاد کیا۔ اور بس مولا کے وہ دونوں شعر پڑھ دیتا ہوں، میں بھی آج نوحہ پڑھ لوں تمام۔ جب اصغر کے گلا چھت گیا، حضرت نے فرمایا شیعتے مہما شربتم ما عذبن فذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی میری پیاس کو یاد کر لینا۔ او سمعتم بغریب او شہید فلدبونی، جب کسی مسافر کسی شہید کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا۔
ایک منٹ، فندبونی، میرے اوپر ندبہ کر لینا. عربی میں رونے کے لیے بکا کا لفظ بھی تو ہے نا. امام کہہ سکتے تھے نا فبکونی، میرے اوپر بکا کر لینا، رو لینا. نہیں کہا فبکونی، کیا فرمایا فندبونی، ندبہ کر لینا. کیا فرق ہے بکا اور ندبہ میں؟ جواب، بکا کہتے ہیں رونے کو صرف، ندبہ کہتے ہیں بین کر کے رونا. فریاد کر کے رونا، یا حسین. فریاد کر کے رو. پھر فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم لوگ کربلا کے میدان میں ہوتے تو سب کے سب دیکھتے کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، تب تم دیکھتے میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا اور ان ظالموں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا. یا اللہ، خدا بحق امام رضا، یا اللہ بحق امام حسین، یا اللہ. اس مجمع میں جتنے مرد و عورت ہیں ان سب کی دلی حاجات برلا قبول فرما یا امام رضا. مولا آپ کو سب پتا ہے اس میں کون کیسا ہے، آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے مولا. آپ کو پتا ہے آقا، آپ کے نام پہ منبر پہ جاتا ہوں، آپ لوگوں کے نام پر کھاتا ہوں. آپ کو پتا ہے مولا میں کتنا گندا ہوں، میں کتنا نالائق ہوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ سے کچھ فریاد کروں، لیکن مولا یہ مومنین ظاہر، اس میں کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کے بچے ہوں گے، اس میں کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کی اولاد ہوں گے. میرے مولا میں نالائق ہوں، آقا میری نالائقی کو مت دیکھیے، ان ظاہروں کا واسطہ، اس میں موجود سادات سیدوں اور سیدانیوں کا واسطہ، یا امام رضا. ایک نظر کرم آقا ان مومنین کے ساتھ ساتھ، ایک نگاہ کرم آقا اس نالائق پر، اس گناہگار پہ بھی کر دی. یا اللہ بحق امام رضا، جب تک زندہ ہوں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. یا اللہ ہماری اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دینا. یا خدا بار بار ان ملکوتی بارگاہوں میں حاضری کی توفیق عنایت فرما. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.